سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام دین عقل بھی ہے اور مذہب دل بھی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام آئین عقل بھی ہے واہ واہ. اور دستور قلب بھی. اسلام انسان کے مجموعے فکری کو بھی درست کرتا ہے، منظم کرتا ہے، اور اس کے جذبات، احساسات اور اقدار کو بھی پروان چڑھاتا ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے معنی یہی ہیں کہ اسلام انسانی شخصیت کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، عقل سے لے کر جذبات تک اور جذبات سے لے کر عقل تک. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگر کوئی عقلی مسئلہ ہے اصول دین میں، یا کوئی عملی مسئلہ ہے فروع دین میں، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود دین کے متن سے باہر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. متن دین سے خارج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان کے ہر عقلی خلا کو پر کرنے کے لیے اسلام کافی ہے، اور انسان کے ہر جذباتی تقاضے کی تکمیل کے لیے بھی اسلام کافی ہے. دنیا کے تمام علوم آپ پڑھیں، تمام فنون سیکھیں، تمام آداب، تمام تہذیبیں، تمام ثقافتیں آپ کے زیر مطالعہ رہیں، یہ اچھی بات ہے،
لیکن خود آپ کی اپنی تہذیب اور ثقافت صرف اور صرف اور صرف قرآن کی بنیاد پر ہونی چاہیے. واہ واہ ماشاء اللہ کیا بات قرآن قرآن اور قرآن. برائے دور امام زمانہ باواز بلند تر ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ بات یعنی جو یہاں میرے سینے میں جو خلش ہے وہ ظاہر ہے. نہ جانے کیوں کیسے یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں نہ جانے کیوں کیسے ورنہ تجزیہ کر چکا ہوں معلوم ہے کیوں اور کیسے. ایک عرصے سے امت اسلامیہ جسے ہم لوگ امت مرحومہ کہتے ہیں واہ واہ بے شک اب علماء عرفاء فقہا جس مفہوم میں بھی امت مرحومہ کہتے ہیں لیکن وہ جو عام عرفی معنی ہے نا تو امت مرحومہ ہو چکی ہے. بے شک یہ مرحومہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ عموماً جو صراط مستقیم عمل تھی اسے چھوڑ دیا. افکار، خیالات، جذبات، مبالغے، قصے، کہانیاں اس پر کارواں چل رہا ہے. تھوڑی سی طرف لگے گی بات. بسم اللہ. دین کی بنیاد قصے کہانیوں پر نہیں ہے. دین کی بنیاد ہمارے جذبات پر نہیں ہے. دین آیا ہے ہمارے جذبات کی تربیت اور تہذیب کے لیے. واہ واہ ماشاء اللہ. دین اسلام ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ عقل سے لے کے دل تک مکمل دین ہے لیکن زیادہ زور کس بات پر ہے؟ عمل اور عمل اور عمل. اچھی نہیں لگے گی میں یہ بات. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. بزرگان عزیز، جوانان عزیز، میں وہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں ممبر سے جو حضور حق کہہ سکوں کہ پروردگار میں نے بات پہنچا دی تھی. صبح سے شام تک مسائل آتے رہتے ہیں مجھ کو. مومنین صبح سے دکھ، درد، مشکلات، دشواریاں، زندگی کی الجھنیں، اور مجھ سے طلب کیا کیا جاتا ہے؟ دعا، تعویذ، ذکر. اچھا مشکل یہ ہے کہ ذکر بھی اگر بتا دیجئے مثلا کسی قرآن مجید کے کسی سورے کو کہ بھائی یہ سورہ پڑھیں آپ، تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں حضرت؟ خود نہیں پڑھتے، کمپیوٹر پر یا انٹرنیٹ پر یا ٹیپ پر لگا دیتے ہیں، وہ وہاں سورہ پڑھا جا رہا ہے، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں. اللہ توجہ ہے. مجھے یقین ہے اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے. مثلا کہیے کہ سورہ یاسین پڑھ لیا، سورہ ملک پڑھ لیا گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مصحف کھول کے اپنی آنکھوں سے اپنی زبان سے خود نہیں پڑھتے. اور سہولت یہ ہو گئی موبائل پہ یا آئی پیڈ پر یا
لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ یا ٹی وی پہ لگا دیا، سورہ رحمان یا سورہ یاسین چل رہا ہے، اور مجھ سے آ کے ہم تو روز پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت سوچیے ہمارے دل میں کیا گزر رہی ہے. اسلام دین عمل ہے. انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود عمل نہ کرے. دوسرے کے عمل کی بنیاد پر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. عموماً یہ بھی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو میں ایک جملہ جو کہا کرتا ہوں اسے پھر عرض کر کے اور آگے بڑھ کرتا ہوں. اگر واقعی مجھے بخار ہو تو میری طرف سے آپ پیناڈول کھائیں گے؟ آپ پیراسیٹامول نوش فرمائیں گے؟ دل میں میرے درد ہو، دل کی دوائیں آپ نوش جان فرمائیں گے؟ ڈاکٹر جب نسخہ لکھے گا تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو کھا لیجیے تاکہ مجھے فائدہ ہو. مجھے درد ہے، دوا مجھے نوش فرمانی ہوگی. آپ کو ترقی کرنی ہے، آپ کو دعا پڑھنی ہوگی. آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو سورہ پڑھنا ہوگا. آپ کی طرف سے ریڈیو سورہ پڑھے گا تو ریڈیو کامیاب ہوگا، آپ تھوڑی کامیاب ہوگا. کمپیوٹر پڑھ رہا ہے نا، آپ کو نہیں پڑھ رہے. سمجھ میں آ رہی واضح ہے؟ یہ عام بیماریاں ہیں، عام بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. جس طرح ڈیجیٹل کلچر پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جناب والا درد ہمیں ہے، دکھ ہمیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، مگر وہ کمپیوٹر پہ لگی ہوئی ہے، سورہ یاسین تلاوت ہو رہی ہے، اور ہم اس تلاوت کی طرف سے بھی غافل اپنے کاموں میں مشغول ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ میرا خیال ہے گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ بنتا چلا جاتا ہے. خدا نہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ جب لوگ مسجدوں میں بھی اذان تک تو بات آ گئی. میں نے مشاہدہ کیا ایک خوبصورت مؤذن کی اذان ٹیپ پر لگی ہوئی ہے. اذان کے وقت وہ ٹیپ چلا دیا جاتا ہے مائک کے سامنے، اذان ہو گئی. ایک بستی میں گیا، خود مشاہدہ، مسلمین کی بستی، اور اس میں جب اذان ہوئی تو میرا دل خوش ہوا. کیا اچھی اذان معلوم ہے، جیسے کوئی مکے مدینے کا مؤذن اذان دے رہا ہو، نو پلک سے زیر زبر درست، مخارج درست، لحن درست، طرز درست، وجد پر کیفیت آ گئی. بچے آئے تو میں نے کہا بھائی میرا دل بہت خوش ہوا تمہارے گاؤں میں آ کے. یہ کون مؤذن ہے؟ بہت اچھی اذان دی. سر جھکا کے وہ تو ٹیپ چل رہا تھا اس میں. مشاہدہ ہے. ہاں، کیا اسی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی ترقی ممکن ہے؟ دنیاوی معاملات میں آپ کتنی محنت کرتے ہیں؟ بغیر محنت کے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا. دینی معاملات میں کیوں یہ آپ کو تساہل اور یہ سہولت پسندی اور سہل انگاری پیدا ہو گئی ہے کہ ہر چیز یا مولوی کر دے، یا عالم کر دے، یا امام خود کر دے، ہم نہ کریں. بالکل الگ ایک موضوع لے کے ذہن میں آیا تھا، مگر یہ جیسے لگتا ہے کہ بخود اس موضوع کی طرف طبیعت مائل ہو گئی ممبر پہ آنے کے بعد. ایک بات اور عرض کر کے آگے بڑھوں. ماشاءاللہ نظر و نیاز کا کلچر خوب ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ مرد ہو یا خواتین عزا خانوں میں جاتے ہیں، امام باڑوں میں جاتے ہیں،
علم میں یا تعزیے میں ایک دھاگا باندھ کے، ناڑا باندھ کے، کسی صورت سے جو مختلف رسمیں ہیں، نظر باندھ کے چلتے ہیں۔ نظر کرنا اللہ کی راہ میں مستحب امر ہے ایک لحاظ سے۔ علماء بیٹھے اس لیے میں بہت جملہ سوچ سمجھ کے کہا ہے، ایک لحاظ سے نظر کرنا اللہ کی خاطر مستحب امر ہے، لیکن یہ جو ذہنیت بنی ہوئی ہے وہ ذہنیت اس سے آگے نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں، دو خطرناک ذہنیتیں ہیں جو ہمارے افراد اور ہمارے معاشرے کو کھوکھلا بنا رہے ہیں، گھن کی طرح، افراد بھی پورا معاشرہ بھی۔ ایک تو فکری معاملہ ہے، مرض ہے بارگین والا تصور، جسے اور ذرا اور نیچے سطح پہ اتر کے کہوں تو کہا جائے گا کہ رشوت ستانی والا تصور۔ رشوت نہ کہیے، بارگین کہیے۔ بارگین والا کلچر کیا ہے؟ ہم تمہیں یہ دیں گے، تم مجھے یہ دو، ہے نا؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ کیا آداب بندگی یہی ہے؟ کیا خالق کو خالق ماننے اور سمجھنے کے آداب یہی ہیں؟ کیا مولا سبحانہ و تعالیٰ کو مولا اور رب ماننے کے آداب یہی ہیں؟ کیا بندگی کے تقاضے یہی ہیں؟ کیونکہ پروردگار تو میرا یہ کام کر دے تو میں تیرے لیے یہ کام کر دوں گا۔ واضح ہے؟ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہوگا تو میں صدقہ دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح ہے؟ یہ بارگین والا معاملہ اللہ سے۔ اس سے ذرا ذہنیت کو بلند کیجیے۔ نظریں کیجیے بلا عوض۔ سب سے محبوب نظر کیا ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک اور اماموں کے نزدیک؟ وہ میں عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ کو خطاب کر کے کہیے للہ علیہ، پروردگار کی خاطر سے، اے اللہ تیری خاطر سے میں یہ نذر کرتا ہوں کہ آج سے کوئی واجب ترک نہیں کروں گا۔ بس جب واجب تو ادا کرنا ہی ہے، اگر اس سے زیادہ حوصلہ ہو اے مالک اے معبود اے رب، میں نذر کرتا ہوں اور تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو مجھے توفیق دے۔ میں نذر کرتا ہوں کہ تیری خاطر سے میں آج سے نماز شب ترک نہیں کروں گا۔ یا معبود میرے مالک، تیری رضا کی خاطر میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں، تجھ سے میں نذر کرتا ہوں کہ آج سے زندگی بھر جتنی میری زندگی باقی ہے کسی روز بھی امام حسین کی زیارت پڑھنا ترک نہیں کروں۔
ہر روز میں امام حسین کی زیارت پڑھوں گا، بس معاوضہ کچھ نہیں ہے آپ، تو یہ کرے گا تو میں زیارت پڑھوں گا، مجھے یہ چیز ملے گی تو زیارت پڑھوں گا۔ اور اس ذہنیت سے نکلے خدا کے ساتھ دین ایمان کا اس طرح کا معاملہ، جیسے آپ بازاروں میں بازاری لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ جب آپ کی نیت بلند ہوگی، جب آپ کی ذہنیت بلند ہوگی، جب آپ کی عقلیت بلند ہوگی، جب آپ کی ثقافت بلند ہوگی، جب آپ کی تہذیب بلند ہوگی، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ تقویٰ کس جوہر کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ مجھے تو کہاں جی رہے ہیں، کس سطح پر، کس سطح پہ نہیں، آقا حسین کا پرچم بلند کرتے ہیں، عباس علیہ السلام کا پرچم بلند کرتے ہیں، دن رات اہل بیت مصطفیٰ کا تذکرہ سنتے ہو کرتے ہیں، اور ذہنیت کیا ہے؟ ذہنیت کہاں ہے؟ ان بلند ہستیوں کا تذکرہ کرتے کرتے اور ان بلند ہستیوں کے تذکرے کے سائے میں زندگی بسر کرنے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچ بلند ہو، آپ کے جذبات بلند ہوں، آپ کے نظریے بلند ہوں، آپ کا معاملہ کرنے کا انداز بلند ہو۔ آپس میں معاملہ کرنے کا انداز کیا بلند ہوگا جب آپ خدا ہی سے معاملہ پس طریقے سے کر رہے ہیں۔ نظر نیاز میں قائل ہو نظر کا، یہ نہیں علماء تشریف ماشاء اللہ ایک سے ایک علماء موجود ہیں، علامہ آفتاب جوادی تشریف فرمائے، اور تمام علماء ماشاء اللہ یہاں پر دانشور شعراء ادباء تشریف فرمائے، اہل فکر ہیں، آپ سب اہل فکر ہیں، آپ سب اہل نظر ہیں، بس یہ ایک توجہ جو ہے میں دلا رہا ہوں انشاءاللہ اس امید پر کہ یہ ایک مجلس، یہ چند جملے میرے انشاءاللہ کافی ہوں گے آئندہ کے لیے۔ خواتین سن رہی ہیں، خواتین بھی سنیں اور سمجھیں، اور حضرات بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میں نے ایک جملہ کہیں اور کہا تھا کہ اور نظر و نیاز کی عموماً کیا کلچر ہو گیا نظر و نیاز کا، عموماً جو کلچر ہے اس میں نماز اور روزہ اور حج و عمرہ و زیارت اور کم ہی لوگ مانتے ہیں شاید، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں شیرینی پہ نظر دلاؤں گا۔ تو میں نے کراچی میں ایک جگہ عرض کیا تھا کہ یہ لاہور میں عرض کیا تھا کہ جناب والا یہ بچپن کے دور میں کب تک جیتے رہیں گے؟ اور ہمارے یہ مٹھائی، ٹافی، کھیر، شیرینی، یہ جلیبی اور زردہ اور حلیم، یہ سب کسے پسند ہوتا ہے؟ تو بچوں کا کام ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں یہ پرانا زمانہ تھا، جب آپ کسی کے گھر جاتے تھے تو معلوم ہوا کہ 1 کلو برفی لے کے چلے جا رہے ہیں، بولا جگہ دعوت ہے تو برفی لے کے جا رہے ہیں، لڈو لے کے جا رہے ہیں، جلیبی لے کے جا رہے ہیں، شیرینی لے کے۔ اب جو ثقافت بلند ہوئی، اب جب ایک پڑھا لکھا آدمی ایک صاحب حیثیت دوسرے صاحب حیثیت کے یہاں جاتا ہے تو وہ مٹھائیاں تھوڑی لے کے جاتا ہے۔ اب جو آپ کوئی اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسے کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا قلم دیجیے، آئی پیڈ دیجیے، آئی فون دیجیے،
کوئی ایسی چیز دیجیے جس سے وہ اپنی زندگی میں کام لائے اور اس کے علم میں اور اس کے نظام حیات میں وہ کارآمد ہو اور اس کے بلند ذوق معاصر کے مزاج کے مطابق ہو، اس زمانے کے مزاج کے مطابق تو ہے یا نہیں یہ کلچر؟ کوئی عالم ہے تو اس کو کتاب ہدیہ کریں گے ہم، کوئی مصنف ہے قلم ہدیہ کریں گے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اسے اپنے حسب حیثیت ایسی چیز ہدیہ کریں گے۔ جب آپس میں ہدیہ پیش کرنے کا یہ ایک معیار ہے کہ جس کو ہدیہ دے رہے ہیں اس کی شخصیت کے مطابق کچھ دیں، اللہ کو اور محمد و آل محمد کو کھیر پیش کر دیں، سمجھ میں آئی بات؟ واضح ہے؟ اب وہ جملہ دہرا کر کے میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ آپ کی قدر کریں گے اور رکھیں گے، وہ اللہ جان آفری ہے، جان آفری ہے، وہ جان خلق کرنے والا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں نظر ہی کرنا ہے تو نقد جان نظر۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات صلی علی محمد سبحان اللہ۔ اللہ کو، رسول اللہ کو، امام حسین کو، مولا علی کو، حضرت عباس کو کیا نظر کر رہے ہیں؟ پراٹھا حلوہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ سمجھ کے اٹھیے گا، بعد میں یہ الزام نہ لگائیے گا کہ مولانا آج تو پوری تقریر نظر و نیاز کے خلاف کر کے نظر و نیاز برہا۔ اب یہ بھی ایک مشکل ہو گئی کہ نظر کو لوگ نیاز کہنے لگے اور پھر نیاز کو لنگر کہنے لگے۔ ارے اپنی ثقافت کے اور اپنی شریعت کے، اپنی طریقت کے کلیدی الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور آپ کی زبان تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ نظر ایک لفظ ہے، نظر ایک حقیقت شرعی، نظر ایک حقیقت شرعیہ ہے۔ نظر کا کلمہ قرآن میں آیا، ہمارے بزرگ کہتے تھے آج ہمارے ہاں نظر ہے تشریف لائیے گا، آپ کہتے ہیں نیاز ہے، آپ کہتے ہیں لنگر ہے۔ نیاز تو حاجت مندی کو کہتے ہیں، میں نیاز مند ہوں یعنی میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں۔ نیاز کہتے ہیں ضرورت کو، آپ نظر کو نیاز کہہ رہے ہیں۔ یہ ثقافت کیسے پست ہو گئی؟ قرآنی لفظ چھوڑ دیا، شرعی لفظ چھوڑ دیا، طریقت کا لفظ چھوڑ دیا، اپنے بزرگوں کا کلمہ چھوڑ دیا اور نئے الفاظ آپ لے کر آ گئے۔ واضح ہے؟ بسم اللہ۔ یاد رہے گی یہ باتیں؟ نظر ایک شرعی حقیقت ہے، نظر کا کلمہ قرآن مجید میں آیا ہے ایک سے زائد مقام پر۔ جناب مریم کے تذکرے میں نظر کا کلمہ ہے اور سورہ مبارکہ دہر میں ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ تو نظر کا کلمہ کیا بہت مشکل ہے، اجنبی ہے، غریب ہے۔ نظر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے کچھ زبان میں اڑا جاتی ہے، اٹک جاتی ہے۔ ثقیل ہے یہ کلمہ، نہ ثقیل ہے، نہ غریب ہے، نہ کڈھب ہے۔ لفظ اچھا ہے، خوبصورت،
اس لفظ کو آپ نے چھوڑ دیا، لفظ بھی چھوڑا اور لفظ کے ساتھ جو عظیم تصور تھا اس سے بھی دور ہو گئے۔ بہرحال یہ سب باتیں آج گزارش کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ممبر پر جب آتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ یہ کہہ دو آج، تو میں بھی کہتا چلا جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اب بس ایک جملہ اور آگے گفتگو بڑھتا ہے، نظر کیجئے، مگر نظر کی خود فقہی بحث بہت پیچیدہ ہے، اور ماشاءاللہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کتنی پیچیدہ ہے بحث۔ بعض لوگ کہتے ہیں اصلا نظر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ قول کیا ہے؟ ایک حدیث پیغمبر اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر نظر کر لی ہے آپ نے اور نظر پوری ہو گئی ہے تو ایفائے نظر واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے، یاد رکھیے گا، نظر پوری کرنا واجب ہے۔ لیکن خود نظر کرنا ابتداءً کیا ہے؟ احکام خمسہ میں سے کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ قضیہ سمجھ میں آیا؟ قضیہ کیا ہے؟ پوچھے گا بھی کیا ہے؟ جیسے سلام کی مثال ہے، سلام کرنا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سلام کرنے کا 70 ثواب ہے، اگرچہ وہ مستحب ہے، لیکن جواب دینے کا 1 ثواب ہے، مگر جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینا اور کتنا واجب ہے، کہاں تک؟ پوچھیے گا بعد میں علماء سے، یہ پیش نماز حضرات، امام جمعہ و جماعت ہو، کہاں تک واجب ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز واجب، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، کوئی شخص آیا اس نے کہا آپ کو دیکھ کے خاص طور پر سلام علیکم، واجب ہے کہ آپ اسے جواب دیں نمازی میں، البتہ صیغہ مخصوص ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے وعلیکم السلام، آپ کہیں سلام علیکم، رخ پھیرے بغیر، قبلے کی طرف سے رخ ہٹائے بغیر، آپ نے سنا السلام علیکم، اس کے بعد نماز کنٹینیو کریں گے۔ جواب دینا واجب ہے، اتنا بڑا واجب ہے کہ نماز کے دوران بھی واجب ہے۔ سن رہے ہیں؟ یہ تذکرہ میں نے لاہور میں بھی کیا ہے اور آپ کے سامنے بھی اسے کر رہا ہوں کہ یہ کلچر بھی ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ایک دوسرے سے مومن آمنے سامنے اٹھتے سلام نہیں کرتے، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے، جبکہ جواب دینا اتنا بڑا واجب ہے کہ نماز کی حالت میں بھی واجب ہے۔ گردنوں میں جو خم ہے، گردنوں میں خم ہے، اسے سلام کرنا بھی عار ہے، اور کوئی سلام کرے تو جواب دینا بھی خلاف شان۔ میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے جب میں مجلس میں یا کہیں بھی دیکھتا ہوں اپنی فضل میں کنسار، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سلامت رکھے۔ ایک ایسا دانشور ہے جو آپ کے ملک کا ایک ایسٹ ہے، اور میں نے تقریباً 20-25 برس تو ہو گئے جب سے ان سے ہمارے مراسم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر رہے، لیکن کس قدر تواضع اور ان کے ساتھ اور خاکساری کے ساتھ جتنا ان کا منصب بڑھتا چلا گیا اتنا ان کے اندر خم پیدا ہوتا چلا گیا، جیسے کسی شاخ میں جب پھل آ جاتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے لوگوں میں، اگر عہدہ ہو گیا، اب جنرل صاحب کے گھر مجلس ہو گئی تو بھی جنرل ہی کو موضوع بنا لینا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں جنرل بن گیا اور پھر اس کا دماغ کہاں ہوگا،
میں جنرل یعقوب صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں، پروردگار سلامت رکھے. یہ تو تختہ مشق بن گئے اس وقت. بات کہنے کے لیے ایک مثال چاہیے ہوتی ہے نا. اللہ ان کی توفیقات میں مثال دے رہا ہوں. علامہ صاحب کوئی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. کوئی فرض کیجیے یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا. میں کیا کروں اب اس وقت اسی طرح ذہن میں باتیں چلی آ رہی ہیں. بسم اللہ. میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتاؤں. زندگی کا تجربہ. ایک صاحبزادے تھے اور برابر میرے پاس آتے رہتے تھے اور لٹرلی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں اور ربا سیدھی کر رہے ہیں اور گھٹنا چھو رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں. آپ سفارش کر دیجیے میری نوکری لگ جائے، یونیورسٹی میں لیکچرر ہو جاؤں. آپ سفارش کر دیجیے. اور میں نے ان کے لیے کہاں کہاں سفارش کی. اور جس دن وہ لیکچرر ہوئے اس دن مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. لیکچرر یونیورسٹی لیکچرر، یونیورسٹی پروفیسر. آپ سوچئے کہ جنرل ہی کی گردن نہیں خم ہوتی، کڑی ہوتی ہے. پروفیسر یا کوئی اور. حوضے میں کتنے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پہ امامہ آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ امامہ آتا ہے تو گردن میں بیماری پیدا ہوتی ہے. نہیں دیکھیں ہیں آپ؟ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں، کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں. شاخ کا شاخ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. گفتگو کو آگے بڑھا کر کہ نظر کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں. یہی نظر کر لیں کہ پروردگار آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو دیکھوں گا تو اسے سلام ضرور کروں گا تیری خاطر. ایک مستحب عمل. اب افتخار عارف صاحب جو مجھ سے ہمیشہ اس قدر جھک کے ملتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں ایسے شعراء کو کہ اگر انہیں ذرا سی شہرت نصیب ہو جائے تو پھر وہ کسی کو پہچانتے نہیں. اگرچہ ذرا سا رگڑ دوں تو پتہ چل جائے کہ جناب قافیہ ردیف کا رشتہ کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے. کیا کہنے. سبحان اللہ. ہر فیلڈ میں اس طرح سلام نہیں کرتے. سلام کا کلچر ہی ختم ہو گیا. عزیزو دل سوزی کے ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں. پوری بات کہی تو پھر جب اسی رخ کی بات آ رہی ہے. خود لفظ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے نام ہے نا 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ سلام. السلام اللہ کا نام ہے. یہ اللہ کا نام بابرکت ہے. اس کے آثار ہیں، اس کی تاثیر ہے، اس کے انوار ہیں. یہ لفظ سلام ادا کرنے سے زندگی میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، امن اور عافیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. جب انسان قربتاً اللہ کسی سے کہتا ہے السلام علیکم، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیے ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی ہے، ابھی تو میں درد دل کی باتیں کر رہا ہوں. ایک بات اور یاد آ گئی جو
کہہ کے آگے بڑھوں. جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، دل سے کہہ رہا ہوں، دل سوزی کے ساتھ غور کر رہا ہوں. سلام کے کلچر سے اتنے دور ہو گئے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے السلام علیکم کا املا بھی درست نہیں لکھتے. ابھی آج میں آ رہا تھا اسلام آباد سے یہاں پنڈی، راستے میں ایک بہت بڑا شاندار گیٹ ملا جس پہ سنہری حرفوں سے لکھا ہوا تھا السلام علیکم، لیکن غلط لکھا تھا. وہ لکھا ہوا تھا اسلام علیکم، الف سین لام الف میم، اسلام علیکم. یہ لفظ ہے السلام علیکم، الف لام سین لام الف میم، اور اس کے بعد علیکم ہے، بیچ میں واو نہیں ہے. اب حالت یہ ہے جب لوگ وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے صحافی، ادیب، شاعر، پروفیسر، مصنف، فلاں فلاں فلاں، اور پلٹ کے دیکھیے اس پہ لکھا ہوتا ہے السلام و علیکم، بیچ میں واو بھی ہوتا ہے. کہاں کے مصنف، کہاں کے استاد، کہاں کے پروفیسر. السلام علیکم اگر آپ صحیح نہیں لکھ سکتے تو آپ کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھاتے کیا ہوں گے اردو؟ سبحان اللہ. کیا کہنے. اور آپ کا تعلق کتنا رہ گیا اسلامی ثقافت سے، اسلامی تہذیب و اسلامی کلچر سے کیا تعلق رہ گیا آپ کا؟ السلام علیکم کا املا درست نہیں ہے. الف لام سین لام الف میم، اس کے بعد ہے عین لام یہ کاف میم، علیکم، السلام علیکم. السلاموں کے آخر میں جو میم ہے اس کے اوپر ایک ضمہ ہے، پیش ہے. دونوں لفظوں کے بیچ میں واو حرف عطف نہیں ہے. لکھتے کیا ہے؟ السلام و علیکم. عام ہے یہ بات، عام ہے. کہیں لام نہیں ہے، صرف اسلام علیکم، کہیں السلام و علیکم، کہیں اسلام و علیکم. یعنی آپ اولاً زبان سے کہنا بھول گئے ہیں السلام علیکم، اور قلم سے لکھنا بھول گئے ہیں السلام علیکم. پھر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. شاید اس فقیر کے علاوہ کوئی اس طرح سے نہیں ٹوکے گا آپ کو، اس لیے سن لیجئے اور برداشت کر لیجئے اور گرہ میں باندھ لیجئے. یاد رکھیے. صلوات پڑھیے. دست ادب جوڑ کے عرض کرتے ہیں. سن رہے ہیں سب لوگ؟ مسلمان ہونے کے لیے اور دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دو کلمات کے بعد سب سے اہم جو پہچان ہے مسلم کی وہ السلام علیکم. بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے ذرا سنیے گا. اگر میدان جنگ میں دشمن کے ملک میں تم جنگ کر رہے ہو، کافروں سے تلوار چلا رہے ہو، کوئی شخص سامنے سے آیا اور وہ کہے تم سے السلام علیکم، تو اس پہ تلوار نہ اٹھانا روکنا ہے. حکم قرآنی، حکم قرآنی. یعنی کیا؟ یعنی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو واقعی مسلمان ہو گیا،
کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے تم نے؟ نہیں. اس نے کہا نہ خود سے السلام علیکم، مان لو کہ وہ مسلمان ہے. یعنی کہاں خطرناک میدان میں، میدان جنگ میں ہو سکتا ہے کہ واقعاً وہ مسلمان نہ ہوا ہو، آپ کی تلوار کی زد سے بچنے کے لیے، ضرب سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہو السلام علیکم. اللہ کہتا ہے پھر بھی تم اس کے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ. اس نے کہا نا تمہارے سامنے آ کے السلام علیکم. یہ تحیت الاسلام ہے، اسلام نے سکھایا ہے یہ ادب. اور جب اسلام نے یہ سکھایا ہے ادب تو اس نے کہا تمہارے سامنے آ کے السلام علیکم، بس مان لو کہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ لیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب اگر واقعی وہ منافق ہے تو یہ ہمارے اس کے درمیان کی بات ہے. تم کون ہوتے ہو درمیان؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ رموز ہیں، یہ کلیدی مطالب ہیں، کلیدی کلمات ہیں، اور ان سے ہمارا معاشرہ دور ہوتا چلا جائے. عوام تا خواص، خواص تا عوام. بلکہ کوئی السلام علیکم کہتے ہیں تو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، چپ بیٹھ گیا، خاموش، کون سا آدمی. جواب دینے کے بجائے سوچیں کون ہے. ہاں اگر آداب عرض کہہ دیجیے تو جواب ملتا ہے، کچھ اور کہہ دیجیے تو جواب ملتا ہے. ایک کلمہ اور رائج ہو گیا ہے، اچھا کلمہ ہے. بہت سے مولائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا علی مدد، جواب میں کہتے ہیں مولا علی مدد. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، سب سے پہلے کہیے السلام علیکم، پھر کہیے یا علی مدد. جواب میں کہیے وعلیکم السلام، پھر کہیے مولا علی مدد. السلام علیکم کہیے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان ہیں، اور یا علی مدد کہیے گا معلوم ہو جائے گا کہ مومن ہیں. لیکن السلام علیکم پہلے کہنا ضروری ہے. یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یہ اس کا متبادل نہیں ہے. سلام علیکم کی جوہریت میں یا علی مدد کہنے سے اضافہ ہو جاتا ہے، مگر پہلے یورینیم موجود ہونا تب اس کی افسردگی کی بات ہوگی. یورینیم ہی نہ ہو تو پھر کاہے کی افسردگی ہوگی. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیجیے محمد. چھوٹی چھوٹی باتیں اثر رکھتی ہیں، یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں، یہ چیزیں اسباب خیر و برکت ہیں. یہ کلمات توسل بنتے ہیں، یہ کلمات سبب نزول رحمت ہیں. اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا. ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو مسلمان کا تو کہو السلام علیکم، جواب میں کہو وعلیکم السلام. اور یہ تحیت الاسلام یہاں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. جنت میں جب ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوگا تو کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم. ہاں بس یہ فرق ضرور ہے کہ جنت کے تحیے کا جہاں جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا بدون استثناء ہر جگہ ہے سلام علیکم، الف لام نہیں، سلام علیکم. جہاں کہ آج قرآن کی ورق گردانی کیجیے، جہاں جہاں اہل بہشت، اہل جنت کا تحیہ بیان ہوا ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے گریٹنگس کا تبادلہ کرتے ہیں، وہاں ہے سلام، سین لام الف میم اور اس کے اوپر دو پیش، سلام علیکم. اب میں کیا کہوں، نام تو نہیں لوں گا کبھی بھی مرتے دم تک. ایک صاحب جو محفلوں کی نظامت کرتے ہیں، شاعر ہیں، شاعر ابن شاعر ہیں، اور چھائے رہتے ہیں، دانشورانہ باتیں کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا قابل کوئی نہیں ہے. انہوں نے مجھے ایک مرتبہ خط لکھا تو سلام معلوم ہے کیسے لکھا، سین لام الف میم نون.
ہے میرے پاس محفوظ، سند کے لیے محفوظ کر رکھا ہے میں نے۔ سلامن، سلامن نہ ہوا جامن ہو گیا، سلامن۔ ارے بھائی وہ دو پیش ہے وہاں پر، وہ دو پیش بھی دو پیش کوئی چیز تو نہیں ہوتی، میں بار بار کہہ چکا ہوں۔ وہ نون تنوین ہے جس کی طرف اشارے کے لیے ایک ضمہ اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ سلام علیکم، یہ اہل جنت کا تحیہ ہے، اور اسی لیے اس دنیا میں مومنین کے درمیان جو کلچر ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے، ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے تو سلام علیکم کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سلام علیکم، ہمارا تحیہ ہے، ہمارا تحیہ پہلے کہ سلام علیکم، پھر کہیے علی مدد، پھر وعلیکم السلام مولا علی مدد، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ روز مرہ کی ہماری تہذیبی ثقافتی باتیں ہیں، یہ بھی اگر میں ڈسکس نہیں کروں گا تو یاد رکھیے کوئی اور نہیں کرنے والا ہے۔ یہ روز مرہ کی تہذیب، ثقافت، ادب، ہمیں کیسے بولنا ہے، کیسے خطاب کرنا ہے۔ سلام علیکم کہیے یا علی مدد کہیے، علی سے وابستگی کے بغیر اللہ کی طرف سے سلامتی تھوڑی نازل ہوگی۔ علی کی شہنشاہی، علی کی بادشاہی، علی اسم الہی، ہر ایک میزان پہ تولا، دوا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، اللہ سے جو کچھ حاصل کرنا ہو وہ مولا علی سے کہہ کے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دست خدا علی ہیں اور باب شہر خدا بھی علی ہے۔ دست خدا عین اللہ علی ہیں، ید اللہ علی ہیں، جنب اللہ علی ہیں، وجہ اللہ علی ہیں۔ تو علی سے تو ایک بقدر سر سوزن بھی کوئی دور ہوا تو وہ جانے اور جہنم۔ بہت صاف، کوئی تقیہ کی بات ہے ہی نہیں، یہ تقیہ کا محل ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز میں تقیہ کر لیجیے گا، ولایت علی کے سلسلے میں تقیہ نہ کیجیے۔ کب تک تقیہ کریں گے؟ کوئی تقیہ کا محل نہیں۔ اسلام میں توحید حق صمدی کے بعد نبوت، اور نبوت کے بعد ولایت۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح یکتائی منحصر ہے ذات احد کے لیے، عبودیت 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 خاص ہے ذات خدا کے لیے، اسی طرح نبوت منحصر ہے ذات محمد میں اور ولایت منحصر ہے ذات علی میں۔ دم لگے، ہر دم لگے، اور مل کر سنے اور سن کر چلے، چل کر مرے، نعرہ حیدری۔ عبودیت، بندگی، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قیام ہوگا تو اللہ کے لیے، رکوع ہوگا تو اللہ کے لیے، سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے، نماز ہوگی تو اللہ کے لیے، عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے۔ کسی غیر خدا کے لیے عبادت حرام ہے، عبادت خاص ہے ذات خدا کے لیے۔ کسی بھی طرح کی عبادت کسی غیر خدا کے لیے جائز نہیں۔ جو بات ہم لوگ یہاں تہذیب کا حصہ ہے، ہمارے
ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہماری طریقت کا حصہ ہے، ہمارے مسلک کا حصہ ہے، ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے، اس کی ظرافت اور نزاکت نہیں سمجھ پاتے لوگ، اس لیے الجھتے ہیں۔ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کے کہنے کی بنا پر ہی محمد اور آل محمد کی اطاعت ہی عبادت خدا ہے۔ کیسے کریں گے اللہ کی عبادت؟ کیا معنی ہے اللہ کی عبادت کے؟ بغیر محمد کے اللہ کی عبادت ممکن ہے؟ ہم اپنے ذہن سے، اپنے تخیل سے، اپنی تخلیقی صلاحیت سے، اپنی بصیرت یا بصارت کی روشنی میں ہم اپنے تجربات، واردات اور اپنے افکار کے نتیجے میں کوئی نظام عبادت بنا سکتے ہیں خدا کے لیے؟ کوئی بدعت ہوگی۔ محمد و آل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ ہم نے اپنے طرف سے کوئی چیز بھی بنائی وہ ہوگی کیا؟ بدعت اور حرام۔ بدعت اور حرام، خروج از دین سے خارج ہو جائے گا۔ فسق ہے یا فسق ہے یا بدعت۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی بنا میں عبادت نہیں بنا سکتے کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اللہ کی اس طرح سے عبادت کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی شائستہ طریقہ ہو۔ تو عبادت صرف خدا کے لیے ہے، اور وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے، مگر خدا ہی نے تو بتایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی پیروی مصطفیٰ دراصل عبادت خدا ہے۔ اگر پیغمبر کی عبادت، پیغمبر کی پیروی نہ کریں گے تو پھر یہ نماز کا نسخہ بھی کہاں سے ملے گا؟ یہ نماز پڑھتے سارے مسلمان، کس نے بتایا آپ کو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت جوان کی شکل رکھتا ہے، اور وہ عرش سے اترتا بھی ہے اور عرش پہ چڑھتا بھی ہے۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، میں انہیں عین سے نہیں الف سے علامہ لکھتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا، وہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، مشہور واقعہ، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے کیسے اترتے ہیں اور کیسے عرش پر چڑھتے ہیں؟ وہ جلدی سے ممبر سے اترے اور پھر ممبر پہ چڑھ گئے، کہا جیسے میں اترا ہوں ویسے اللہ اترتے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے تو ایسی اسلامی تہذیب و ثقافت و فکر و دینیات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لائے تھے نماز سکھانے کے لیے، قیام، رکوع، سجدہ۔ کس نے سکھایا قیام، رکوع، سجدہ؟ یہ نماز سیرت مصطفیٰ کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، اعتکاف ہو، نذر ہو، جہاد ہو، جتنے بھی آداب اور رسوم عبادت ہیں سب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ابواب۔ ان کے طریقے کو اپناتے چلے جاؤ گے، اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اور جب ان کے بس میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کچھ آدھی ادھوری باتیں کہی تھی نا کڑوی کا سہری، وہ اب اسے نہ چھیڑے نا دوبارہ، اب وہ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے اشارہ، کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ ذہین مجمع جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکا، ٹھیک ہے، اور جو خلا ہے بیچ میں پور کر لیجیے گا۔ اب حاصل بھی ہے کہ خود حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے اللہ کی بندگی اور عبادت کر کے ہمیں
سکھایا اللہ کی عبادت و بندگی کیسے ہوتی ہے. اسی لیے ان کا عمل ہے حجت. اب اسے ادبی تعبیر میں اگر میں کہہ دوں کہ جی ہم اللہ کی کیا بندگی کریں گے، ہم تو محمد اور آل محمد کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا. دیکھا نا، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ان کی غلامی کرنی ہے. ہم جب تک ان کا دامن نہیں تھامیں گے، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں. مفہوم بہت واضح ہے، مفہوم بہت واضح ہے. ہمیں یقیناً ان کی پیروی کرنی ہے ہر کام میں. اچھا، اب وہ بالکل ہی ادھوری نہ رہ جائے بات، تو ایک دو جملے میں عرض کر کے آگے بڑھوں. میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ نظر و نیاز کی بھی بات ہوئی اور سلام کی بھی بات ہوئی. بہت سی باتیں ہو گئی، بہت سی ڈائریکٹ میتھڈ میں ہوئی اور بعض باتیں بین السطور ہیں انڈائریکٹ میتھڈ میں. تو اس وقت اور کرتے رہیے گا. میں نے کہا تھا وہ جان آخری ہیں، اس کی بارگاہ میں نظر کرنا ہو تو نظر جان نقد جان پیش. یعنی کیا؟ یعنی کہ ہر آدمی چلا جائے میدان جہان پہ گلا کٹا دے؟ یہ مقصد نہیں ہے. نظر جاں پیش کرنے کے معنی بھی یہ ہیں کہ آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے وجود کو پابند بنائیں اوامر الہیات. پابند بنائیں اوامر الہیات. اب وقت نہیں ہے کہ میں آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر اپنے انداز میں کروں، بالکل ختم. اگر انسان اللہ کی خاطر، یہ قرآن مجید میں ہے سورہ مزمل کی آخری آیت، اگر اللہ کی خاطر کوئی انسان اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے تجارت بھی کر رہا ہے تو اس کا مرتبہ اللہ نے بالکل ویسے ہی رکھا ہے جیسے کوئی اللہ کی خاطر میدان جہاد میں قتال کر رہا ہے. توجہ ہے؟ ایک شخص جا کے میدان جہاد میں کیا کر رہا ہے؟ قتال. تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، زخم لگ رہے ہیں اور جانے جا رہی ہیں. ایک طرف وہ اور ایک طرف ایک شخص حق حلال کی روزی کمانے کے لیے دنیا میں سفر کر رہا ہے. اللہ نے ایک سیاق و سباق میں رکھا ہے دونوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نص سے مبارک ہے، نص سے مبارک نص ہے، حدیث ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھ کے بتایا کہ دیکھو اس کا مرتبہ اور اس کا مرتبہ اللہ نے برابر رکھا ہے. تو جو حضرات کاسب ہیں، جو حضرات تاجر ہیں، جو حضرات مختلف پیشوں میں کام کرتے ہیں، احساس کمتری میں نہ رہیں کہ ہمارا مرتبہ کچھ کم ہے. اللہ کریم ہے. یہ جس طرح آسمان سب کے سروں پہ سایہ کیے ہوئے نا برابر سے، یہ آسمان یہ دیکھ کے سایہ کرتا ہے کہ عالم کون ہے جاہل کون. یہ آسمان سایہ دیکھ کے کرتا ہے کہ کون فقیہ ہے اور کون غیر فقیہ، کون مجتہد مقلد ہے اور کون مقلد نہیں نا. سب پہ برابر سے سایہ ہے آسمان کا. اسی طرح سب پر برابر سے سایہ ہے رحمت الہیہ، توجہ الہی، توجہ ربوبی. اللہ کی ربوبیت سب کے لیے، سب کے شامل حال ہے برابر سے. تو جو بھی کرے زندگی میں امر الہی پہلے دریافت کر لیں، اس کے مطابق عمل کریں. آپ نے گویا کہ جان نظر خدا کر دی. سمجھیں، دھیرے دھیرے بات آگے بڑھ رہی ہے. کل میں نے وہاں الصادق مسجد میں ایک جملہ عرض کیا تھا غالباً کہ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ آب زلال توحید میں تمام عناصر زندگی کو گوندھ کر ایسا خمیر اٹھانا کہ توحید ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جائے.
توحید لبوں تک نہ رہے، توحید زبان تک نہ رہے۔ وہ جو بچپن میں وہی سکھایا جاتا ہے بچوں کو، مولوی فرمان علی صاحب کی پہلی دینیات کی توحید یعنی اللہ ایک ہے، اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا، جھگڑا ہوتا اور عالم کا نقشہ بگڑ جاتا، یہ دنیا سلامت نہ رہتی۔ بھائی اس رٹ لینے کا نام توحید؟ اتنی جو اہمیت توحید پر ہے وہ اس لیے کہ ہماری زندگی میں ہر ادا تقاضائے توحید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ معلوم ہو کہ یہ حیوان نہیں، انسان ہے، معلوم ہو کہ یہ خدا شناس ہے، معلوم ہو کہ یہ موحد ہے، معلوم ہو کہ یہ بے مولا کا نہیں ہے، مولا رکھتا ہے۔ معلوم ہو کہ یہ رب رکھتا ہے۔ کسی غالب کو تنزن یہ نہ کہنا پڑے، زندگی اپنی اسی ڈھب سے جو گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے ہیں۔ نہیں، ہم خدا رکھتے ہیں، ہم رب رکھتے ہیں، مالک رکھتے ہیں، معبود رکھتے ہیں، ہم مولا رکھتے ہیں۔ وہ مولا حقیقی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، کسی اور کو مولا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تقاضائے تقویٰ اور تقاضائے توحید یہ ہے کہ اللہ کو مولا مانے، اس کے علاوہ کسی کو مولا نہ مانے، اور اس کو ضرور مولا مانے جسے اللہ مولا بنائے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو تقویٰ اختیار کرو اللہ کا، اس طرح کے تقویٰ کا حق ادا ہو جائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز مرنا نہیں جب تک علی کی بیعت نہ کر لیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، علی۔ مختلف حضرات نے مختلف تقاضے کیے تھے، مگر اب ذہن اسی رخ پہ چل رہا تھا تو چلتا انشاءاللہ وعدہ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھے اب یہ لوگ کہیں گے یار سبحان اللہ، دیکھا کہاں سے کہاں ترجمہ پلٹ دیا، اس نے پلٹ دیا، نہیں پلٹا نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو ہرگز مرنا نہیں، مگر یہ کہ مکمل طور پر امر الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ امر الہی تمہارے پاس فردن جبرائیل لے کے تھوڑی آئیں گے۔ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، علی کو جا کے سلام کرو، السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر، تو یہ سلام کرنا بھی تقاضائے کمال تقویٰ ہوگا۔ تقاضائے توحید کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں جاؤ خیمے میں علی بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ کہہ کے سلام کرنا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنین کے امیر آپ پر سلام ہو۔ کیا شان ہے خدا کی قسم علی کی، رسول موجود ہیں خاتم النبیین، اپنی موجودگی میں علی کو کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین۔ قبر کے اندر قبر کے باہر مسلمان مرنا ہے ہمیں،
مسلمان مرنے کے کیا معنی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ارے مجھے لاہور میں ایک صاحب ملے پڑھے لکھے PhD مومن یعنی عزیز و مکرم شخص ہے، اس نے اعتراف کیا ایک دور وہ تھا کہ جب میں اگر کوئی شخص سامنے آتا تھا اور وہ علی علیہ السلام کہتا تھا تو پھر میں اس کو سلام نہیں کرتا تھا، اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ علی کو علیہ السلام کہنے والے کو ایک مسلمان قابل سلام نہیں سمجھتا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ ارے بھائی صحیح بخاری پڑھ لیجیے، صحیح بخاری میں کتنی جگہوں پر حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو علیہ السلام لکھا ہے۔ یعنی آپ اپنے مسلک و مذہب پر پوری طرح عمل نہیں کرنا چاہتے۔ علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام۔ اب جو علیہ السلام کہہ رہا ہے اس کو آپ سلام کرنا نہیں چاہتے؟ اور کیا کلچر ہو گیا؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب اسلام مکمل نہیں ہو سکتا اور بغیر ولایت علی کوئی مر جائے تو اس آیت کی روشنی میں کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ اور دیکھو مرنا نہیں جب تک کہ تم امر الہی کے آگے سر تسلیم خم نہ کرو۔ امر الہی ولایت علی ہے، اور آپ بغیر ولایت علی کے دنیا سے جا رہے ہیں تو مسلمون میں شمار ہوں گے یا کسی اور فہرست میں؟ عصمت و طاعت مثال انبیاء باشد، عصمت و طاعت مثال انبیاء باشد۔ میان کعبہ و زمزم ہزارہ سال بگذاری، میان کعبہ و زمزم ہزارہ سال بگذاری، گرت نہر علی نبوت بر عمرت ہوا باشد۔ بھی حیا دارت کے گویت بندے شاہم، کتنے شے کمر اوئی کمینہ یک کدا باشد۔ محمد وآل بیت محمد صلی اللہ بھائی علی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے۔ اصل ولایت علی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی امت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ولایت علی مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی مسئلوں کا کمال تقوی یہ ہے کہ انسان مودت اہل بیت، ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت سے وابستہ ہو، کمال تقوی، اور پوری زندگی آداب و سلام سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کے عبادات تک یہ سلیقہ سیکھنا ہے ہمیں محمد سے اور آل محمد سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اسلام تبھی معتبر ہوگا، اعتقاد تبھی معتبر ہوگا، عقیدہ تبھی معتبر ہوگا، عمل تبھی معتبر ہوگا، تہذیب و ثقافت تبھی معتبر ہوگی، ہمارے رسوم و رواج و آداب تبھی معتبر ہوں گے جب وہ مکمل طور پر سیرت مصطفیٰ
اور سیرت اہل بیت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل جائے، کوئی اجنبی عنصر نہ آنے پائے، کوئی اجنبی عنصر داخل نہ ہونے پائے، کوئی اجنبی عنصر داخل نہ ہونے پائے۔ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ولی اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے۔ اللہ حق ہے، محمد حق ہے، قرآن حق ہے، علی حق ہے۔ اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، علی مولا ہے۔ یہ ایک سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اب اتنا کافی ہے آج۔ پھر اس جملے پہ توجہ دلا کے اور گفتگو کو آگے بڑھا کے جان نظر کرنی ہے نا اللہ، یہ کھیر اور جلیبی اور زردہ یہ سب بھول جائے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ اضافہ ہوا نہیں، نیتیں بدلی کریں، اور جو نظر کیجیے بارگین کی نیت سے نہ کیجیے۔ ایک جملے میں طبیعت منقلب ہو، آقا حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا خدا کے راہ، خدا سے بغیر کچھ مانگے ہوئے۔ مقابلے میں کوئی شرط ہے؟ کوئی شرط ہے؟ ہم میں سے کوئی حسین نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی علی اکبر بھی نہیں بن سکتا، قاسم نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی عباس نہیں بن سکتا، ہماری خواتین میں سے کوئی زینب نہیں بن سکتا، ہماری خواتین میں سے کوئی سکینہ نہیں بن سکتا، سب اللہ کی راہ میں دیتے، اللہ کو گواہ کر کر کے دیا، مگر اللہ سے کوئی طلب کیا؟ سب کچھ دے دیا، اس کے آگے تصور ہی نہیں ہے، سب کچھ دے دیا خدا کا۔ جب آقا حسین نے سب کچھ دے دیا خدا کے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ فرش غزال حسین سے خدا کی قسم، اگر کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے تو اس کائنات میں گونجتی ہوئی آوازوں کو 24 گھنٹے ریکارڈ کر سکے پورے سال، اور آپ اسے سن سکیں تو سب سے زیادہ پرجوش آواز یا حسین۔ کیوں ہے ایسا؟ حسین نے اللہ کی راہ میں سب کچھ کیا، اللہ کریم ہے، اللہ جواد ہے، اللہ سخی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آقا حسین اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیں اور پھر اللہ کچھ نہ دے؟ آقا حسین کو ہم نے شفاعت عطا کی، آقا حسین کو بہت کچھ عطا کیا، آقا حسین کی تربت میں شفاعت، کیا کچھ نہیں آقا حسین کو اللہ نے دیا۔ اور اسی لیے جب ہم آقا حسین سے توسل کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ خروج از اسلام نہیں ہے، یہ خروج از شریعت نہیں ہے۔ یہ ایام وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی شہادت کریں، یہ ایام تو بس یہ یاد دلانے کے ہیں کہ قافلہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ اسیر حالت میں شام میں ہے۔ دیکھو عزیزو، دیکھو جو اجنبی ہے ہماری تہذیب سے واقف نہیں ہے، وہ بس آگے یہ دیکھ لیں مجلس میں ہم نے بس شام کا نام لیا ہے اور آوازیں پڑھی۔ یہ ہمارا وجودی ربط اور رشتہ حسین سے اور اہل بیت سے۔ بس ہم نے کہا شام، کیوں کہا شام؟ اس لیے کہ آقا امام زین العابدین جب ان سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، سب
اور زیادہ تکلیف کہاں پہنچی تو فرماتے تھے الشام الشام۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ شام میں کیا کیا ہوا؟ ارے شام میں کیا نہیں ہوا، کیا کیا توہین اہل بیت مصطفیٰ کی کوششیں۔ صرف یہی نہیں کہ کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک اہل بیت کو اسیر حالت میں پھرایا گیا، جب شام میں داخل ہو گئے ہیں تو پہلے تو شام کے بازار میں پھرایا، شام میں داخلے سے پہلے میں روایتیں تفصیلی روایتیں نہیں پڑھتا، نفس واقعہ شام میں داخلے سے پہلے دروازہ دمشق کے باہر اسیروں کو ٹھہرایا گیا۔ پوچھا گیا کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ اس لیے کہ بازار سجا جا رہا ہے، بازار شام کی تزئین ہو رہی ہے، آرائش ہو رہی ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہاں سے گزاری جائیں گی کون؟ بنات و رسول اللہ کی بیٹیاں گزاری جائیں گی۔ اچھا شام میں بازاروں سے گزار لیا، اب یہیں تک بس نہیں ہے، جو مختلف محلے تھے، یہودیوں کے محلے، عیسائیوں کے محلے، ان محلوں میں پھرایا گیا تاکہ وہ اہل بیت پر نعوذ باللہ خس و خاشاک پھینکیں۔ عزیزوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بہت سی روایتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں، پڑھ نہیں پاتا جس طرح توہین ہوئی ہے۔ یہودیوں کے محلے سے سر امام حسین گزارا جا رہا ہے، یہودیوں کے محلے سے امام زین العابدین کو گزارا جا رہا ہے، یہودیوں کے محلے سے بیویوں کو گزارا جا رہا ہے، اور ایک اعلان کرتا جا رہا ہے یہ ہیں محمد کے گھرانے والے، تاکہ یہودیوں کے دل کا کینہ بھڑک اٹھے اور وہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں، اور کرنے والے اشقیاء نے ناروا سلوک کیا۔ ایک شخص نے آگ کا گولا بنا کے پھینکا، سر مبارک امام حسین سے لگتا ہوا سر مبارک زین العابدین پہ آیا، اور آقا امام زین العابدین کے امامے کا شملہ جلنے لگا۔ نہیں ہوا ہے شام میں، اور جب اسیروں کو یہودیوں کے محلے سے اور عیسائیوں کے محلے سے تشہیر کے بعد دربار میں لایا گیا تو پھر دربار میں بھی کیا منظر تھا۔ تخت پر حاکم شقی تھا اور زیر تخت دشت طلا میں سر مبارک، شقی کے ہاتھوں میں ایک عصا تھا، ایک چھڑی، اور وہ لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا تھا جو دوسروں سے بھی دیکھا نہ گیا۔ یہ واقعہ چونکہ متواتر ہے، تمام مخالف و موافق تمام مورخوں نے لکھا ہے، دشمنوں سے دیکھا نہ گیا، غیروں سے دیکھا نہ گیا، غیر مسلم تڑپ اٹھے، اور جو رسول کی صحبت یافتہ تھے بعض صحابی جن کا ضمیر زندہ تھا اٹھ گئے، او یزید، ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے رسول اللہ لب و دندان حسین کو بوسہ دیا کرتے۔ بس دو موقع، دو جملے کہہ کے مجلس تمام، بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ تاریخیں دو آقا حسین کی ایک ننھی بچی کی شہادت کی تاریخ، مگر بس اب آج اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں۔ دو جملے کربلا میں جب قاتل امام حسین نے سینہ اقدس سے بے ادبی کی ہے تو آقا حسین نے بس ایک جملہ فرمایا تھا، کہا تھا وہی حق
لقد ارتقيت مرتقا عظيما طالما قبله رسول اللہ. ارے وائے ہو تجھ پر، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھ دیا. یہ سینہ وہ ہے جسے رسول بہت بوسہ دیا کرتے ہیں. کربلا میں حسین یاد دلا رہے، یہ سینہ وہ ہے جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے. دربار شام میں صحابی یاد دلا رہا ہے، یہ لب و دندان حسین وہ ہے جسے رسول بوسہ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری ملت کو تہذیب، ہماری امت کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال